اکھی صاف کر کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 15 ربیع الاول درباری ملا امام بارگاہ جمعیر سے ادا ہوئے دی جدے 12 تو ایک علامہ اظہر حسین حیدری صاحب پڑھن دے، اس تو علاوہ ذاکر سید سجاد حیدر بخاری صاحب، امداد حسین شاہ صاحب اتھراں والے اور حسن ساجد صاحب کافی حضرات پڑھنا نے 15 ربیع الاول ملک مختار مجلس کراندہ ہے اور سارے بندیاں کے اپیل ہے کہ مجلس شامل ہو کے ثواب دارین حاصل کرو۔ دعوت خطاب دے اندہ محقق کے دورہ سیدزادہ سید عرفان حیدر صاحب آف قرآن اور انہوں تو حرف آخر دے طور تے ذاکر زید عباس آف چکوان۔ بابا سے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی الحسین وعلى آباء الحسین وعلى اجداد الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم، بآواز بلند صلوات۔ بانیان کا پرخلوص فرش ادا 14 کا کریم خالق اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے حضرات اس فرش ادا پہ تشریف لائے ہیں سب کی عقیدتوں کو خلوص کو اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی مومن بیمار ہے، الہ العالمین تجھے واسطہ سید سجاد کی بیماری کا اسے شفاء کلی عطا فرما۔ کوئی مومن اگر کسی مشکل میں ہے، اللہ تجھے مشکل کشا علی کا واسطہ اس کی مشکل کو آسان فرما۔ قبر کی پہلی رات ہو، جناب علی کی زیارت نصیب فرما۔ محشر کی پہلی گھڑی ہو، جناب حسین کی زیارت نصیب فرما۔ ہماری ساری دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اپنی اپنی حاجات کو سامنے رکھتے ہوئے سہارا درود کا لیں، بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ توجہ ہے جناب، بات شروع کی جائے۔ قرآن مجید اللہ کا سچا کلام، پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک پہ نازل ہوا۔ مسلمان قرآن پر اتفاق کرتے ہیں اور 14 صدیاں ہو گئیں، قرآن مجید اور وارثان قرآن رسول پاک امت کے حوالے کر کے گئے۔ فرمایا کہ قرآن آل محمد سے جدا نہیں، آل محمد قرآن سے جدا نہیں۔ دونوں کو
جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی امت کے حوالے دو چیزیں کر کے گئے ہیں اور یہ بتایا کہ ایک چپ ہے، ایک بولتا ہوا ہے۔ جو چپ ہے وہ کتاب اللہ ہے، اور جو بولتے ہیں وہ آل محمد ہیں۔ اسی لیے جس ذات پہ قرآن نازل ہوا اسی نے امت کے سامنے یہ بتا دیا تھا کہ ناطق قرآن جناب علی ہیں، ناطق قرآن جناب حسن ہیں، ناطق قرآن جناب حسین ہیں۔ فرمایا میرے بعد یہ 12 کے 12 بولتے ہوئے قرآن ہیں۔ قرآن اگر سمجھ نہ ہو تو آل محمد کے دروازے پہ آ جاؤ۔ اللہ نے اسی قرآن میں 27واں پارہ سورہ الواقعہ اس کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ جا کے دیکھنا قرآن میں اللہ نے قسم کھائی ہے۔ چلو بندہ قسم کھاتا ہے اس لیے کہ میری بات پر لوگ یقین کریں، اسی لیے بندہ قسم کھاتا ہے کہ میری بات پر لوگ یقین کریں۔ اب یہ قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ بندہ قسم نہیں کھا رہا، اللہ قسم کھا رہا ہے۔ مخلوق قسم نہیں کھا رہی، خالق قسم کھا رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے، قانون یہ ہے کہ قسم کھائی جاتی ہے کسی بات میں یقین کے اضافے کے لیے، یقین میں اضافہ ہو جائے، یا قسم کھائی جاتی ہے کہ جس کی بندہ قسم کھاتا ہے اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے۔ اب دیکھیں، اللہ مستغنی عن القسم ہے، وہ قسم نہ کھائے پھر بھی اللہ ہے، لیکن خالق ہو کر اس کا قسم کھانا کس بات کی دلیل ہے؟ پھر سوال ہے نا، یعنی وہ تو خالق ہے، نہ بھی قسم کھائے پھر بھی خالق ہے، ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اس کے سامنے کوئی چون چرا نہیں، ہر کوئی اسی کے آگے جھکتے ہیں۔ اتنا خالق احکم الحاکمین قادر مطلق ہو کر پھر قسم کھا رہا ہے، پھر قسم کھا رہا ہے کسی کی عزت میں اضافے کے لیے۔ یعنی اللہ اللہ ہو کے زمانے کو بتا رہا ہے، زمانے والوں کہاں جا رہے ہو؟ دیکھتے نہیں میں اللہ ہو کر قسم کھا رہا ہوں، میں اللہ ہو کر قسم کھا رہا ہوں، اللہ ہو کر قسم کھا رہا ہوں۔ قسم کھائی اللہ نے، فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے اس دروازے کی جس دروازے کے سامنے ستارے ماتھے کے بل اترتے۔ مجھے قسم ہے اس دروازے کی، اس دروازے کی قسم جس کے سامنے ستارے ماتھے کے بل اترتے ہیں۔ یہ ماتھے کے بل سجدہ ہوتا ہے، ماتھے کے بل سجدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا فلا اقسم، قسم ہے مجھے، بمواقع النجوم، اس جگہ کی
جہاں ستارے ماتھے کے بل اترتے ہیں، کائنات میں علم کے گھوڑے دوڑا۔ رب کائنات کی قسم، وہ دروازہ تلاش کر جس دروازے پہ ستارے ماتھے کے بل اترتے ہیں، سوائے دروازے بطول کے کوئی اور دروازہ ہے ہی نہیں۔ کائنات میں سوائے سیدہ کے کوئی اور دروازہ نہیں۔ جس دروازے پر ستارے اترتے ہوں، معذرت کے ساتھ تاریخ والوں نے مسلمانوں میں بڑا اختلاف ڈال دیا۔ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھی ہے، نبی کی اگر 4 بیٹیاں تھیں تو یہ ایک کے دروازے پہ کیوں آتے تھے؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے۔ نبی کی اگر 4 بیٹیاں تھیں تو پھر فرشتے ایک دروازے پہ کیوں آتے تھے؟ باقیوں کے دروازے پہ فرشتے کیوں نہیں جاتے؟ کیا وہ نبی کی بیٹیاں نہیں؟ اگر نبی کی 4 بیٹیاں تھیں تو مباہلے میں ایک کیوں گئی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی میں۔ اگر نبی کی 4 بیٹیاں تھیں تو ایک بیٹی نے محمد کو چادر کیوں دی؟ اگر نبی کی 4 بیٹیاں تھیں تو چادر میں ایک کیوں آئی؟ اگر نبی کی 4 بیٹیاں تھیں تو جہیز ایک کو کیوں ملا؟ اگر نبی کی 4 بیٹیاں تھیں تو محمد فاطمہ کے سوا جو دوسری تھی ان کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، باقیوں کے لیے رسالت کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ نبوت کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ احترام میں دیکھیں، ایک احترام ہوتا ہے بندے احترام کرتے، وہ احترام اور ہے۔ ایک احترام ہے خود نبی احترام کر رہے ہیں، فرق نہیں ہے۔ کل کائنات جس کی تعریف کرے اسے حمد کہتے ہیں۔ کل مخلوق جس کی تعریف کرے اسے حمد کہتے ہیں۔ اللہ جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی۔ کل مخلوق جس کی تعریف کرے اسے حمد کہتے ہیں۔ پڑھتے نہیں ہو الحمدللہ رب العالمین؟ پڑھتے نہیں ہو الحمدللہ رب العالمین؟ تمام تعریفیں، تمام حمد اللہ کے لیے ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اب قانون یہ بنا کہ کل مخلوق جس کی تعریف کرے اسے حمد کہتے ہیں، اور خود خالق جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی میں توجہ فرما رہے ہیں جناب۔ کل کائنات جس کی تعریف کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اور اللہ جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ تعریف کیا ہوا جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، حمد یحمد تحمیدن، جس کی بار بار تعریف کی جائے وہ ہے محمد۔ اچھا دیکھنا، ایک ہوتا ہے تعریف اور ایک ہوتا ہے مذمت۔ ہر شے کی پہچان اس کی ضد سے، دن کی پہچان رات ہے، رات سے پہچان ہوتی ہے۔ دیکھیں، میں نے جواب دیا ہے، میں نے کسی کو کہا تو کچھ نہیں، مسلمانوں نے لکھا ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، ایسے ہی ہے۔ تو میں نے کیا جواب دیا؟ اگر نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، اللہ تو عادل ہے نا، تو یہ اللہ ایک بیٹی کے دروازے پہ فرشتوں کو کیوں بھیج رہا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک بیٹی
نبی کے دروازے پہ فرشتوں کو اللہ بھیج رہا ہے، اللہ تو عادل ہے نا۔ چلو مولویوں کا تو چکر ہو جائے گا، پیٹ کا چکر ہے جی، مولویوں نے یہ بنایا ہوا ہے، ویسے ہی بحث کرتے رہتے ہیں جی نبی کی ایک بیٹی ہے، نبی کی تو 4 بیٹیاں ہیں۔ چلو مولویوں کی تو بات ہو گئی، اللہ تو عادل ہے، اللہ تو عادل ہے نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک کے دروازے پہ فرشتے بھیجے؟ اچھا، پھر کائنات میں سب سے بڑے عادل کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ پھر رسول اللہ جو ہیں، جس کا کلمہ پڑھا ہے، وہ ایک کے لیے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، باقیوں کے احترام میں نہیں کھڑے ہوتے تھے رسول۔ اچھا، نبی کی اگر 4 بیٹیاں تھیں، یہ مورخ نے لکھ دیا کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اچھا، یہ مورخ اگر جھوٹ لکھ سکتا ہے، اور ہے بھی جھوٹ، اور اس نے لکھا ہے، مسلمانوں میں اختلاف ڈالا ہے، فرقوں میں ڈالا ہے، تو میں معذرت کے ساتھ پوچھ سکتا ہوں، اگر اس نے یہ جھوٹ لکھا ہے کہ 4 بیٹیاں ہیں، تو پھر نواسے ایک کے لکھے، باقیوں کے نواسے کہاں گے؟ نواسے ایک کے لکھے، حسن اور حسین نواسے ہیں رسول کے، کہ بیٹی کی وجہ سے نواسے ہیں۔ اگر بیٹی کی وجہ سے نواسے ہیں تو پھر ایک کے بیٹے لکھے، باقیوں کے بیٹے کیوں نہیں لکھے؟ اس لیے کہ مورخ نے کاغذ قلم رکھ دیا، اس نے کہا بادشاہ تو نے ہم سے جھوٹ لکھوا دیا ہے، لیکن ہم نے لکھ دیا ہے 4 بیٹیاں، اگر ہم نواسے لکھے تو محمد کی زلفیں کیسے پکڑوائیں؟ اگر ہم لکھ دیں باقیوں کے کہ یہ بھی نبی کے نواسے ہیں، تو پھر ہم کس طرح نبی کی زلفیں پکڑائیں؟ مجھے دکھ ہوتا ہے خدا کی عزت کی قسم ان لوگوں پر جو دین کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھنا چاہتے۔ آج سبز امامہ کپڑا لے کر نبی کی سنت ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسواک کر رہے نبی کی سنت ہے جی، نبی کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ ہر سنت کے پیچھے علت ہے کہ یہ نبی نے ایسے کیوں کیا، علت ہے نا۔ اب نبی کی سنت مسواک ہے، مسلمان سارے مسواک کرتے، نبی کی سنت ہے مانگ نکالنا، آدھے ادھر بال آدھے ادھر، درمیان سے نکالنا، یہ مانگ نکالی ہے مولویوں نے۔ پوچھا جائے کیوں؟ جی پیارے نبی کی سنت ہے، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، پیارے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہو، یہ بھی تو پتا کرو نا رسول اللہ نے مانگ نکالی کیوں تھی؟ ارے رسول اللہ مانگ نکال کے جب بازار میں آئے تھے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مانگ کیوں نکالی ہے؟ نبیوں کے نبی نے فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کہا اللہ نے حکم کیوں دیا؟ کہا اس لیے کہ میرے دائیں کندھے پہ حسن بیٹھتے ہیں، بائیں پہ حسین بیٹھتے ہیں، حسن نے زلفیں پکڑنی ہے، اللہ نے کہا جتنی زلفیں حسن کے ہاتھ میں آئے اتنی حسین کے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی محنت۔ فرمایا جتنی زلفیں حسن کے ہاتھ میں آئے، اللہ نے کہا اتنی ہی زلفیں حسین کے ہاتھ۔ یہ ہے سنت، یہ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے؟ یہ بھی تو نبی کی سنت، مانگ نکال لی، کسی نے پوچھا تو کہا نبی کی سنت ہے۔ یہ سنت بنی کیسے؟ یہ سنت بنی ہے حسن اور حسین کے لیے۔ ارے جن کی وجہ سے سنت بنی ہے وہی دل میں نہیں تو سنت قبول نہیں۔ اگر وہی دل میں نہیں سنت قبول نہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کس سے پیار کرتا ہے؟ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ۔ اس میں کوئی اختلاف شیعہ سننے کی بات تو نہیں ہے نا یار، میں تو سادیاں گلہ کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ پیار کس سے کرتا ہے؟ محمد سے کرتا ہے۔ قیام کس کے لیے کرتے ہو؟ اللہ کے لیے۔
رکوع کس کے لیے کرتے ہو؟ اللہ کے لیے۔ سجدہ کس کے لیے کرتے ہو؟ اللہ کے لیے۔ تشہد کس کے لیے بیٹھتے ہو؟ اللہ کے لیے۔ ذکر کس کا کرتے ہو؟ اللہ کا کرتے ہو۔ دعا کس سے مانگتے ہو؟ اللہ سے مانگتے ہو۔ روزہ کس کے لیے رکھتے ہو؟ اللہ کے لیے رکھتے ہو۔ حج کس کے لیے کرتے ہو؟ اللہ کے لیے کرتے ہو۔ قرآن کی تلاوت کس کے لیے کرتے ہو؟ اللہ کے لیے کرتے ہو۔ جا میرے بھائی، شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، سب سے زیادہ اللہ محبت اپنے محمد سے کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ محمد کی محبت دل میں نہ رکھے، سارا دن نماز پڑھے، نماز قبول ہو جائے گی؟ نماز قبول ہو جائے گی؟ روزہ قبول ہو جائے گا؟ حج قبول ہو جائے گا؟ حج کر رہا ہے اللہ کے لیے، اللہ محبت کرتا ہے محمد سے۔ اب جو کر رہا ہے اس کے دل میں محمد کی محبت نہیں، تو جب محمد کی محبت نہ ہو تو اللہ عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ تو اب اگر کوئی کہے یا رسول اللہ ہماری جان آپ پہ قربان ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، اگر کوئی کہے لبیک یا رسول اللہ، اگر کوئی مدنی سرکار آپ کے نام پہ جان بھی قربان ہے، تو محمد سب سے پہلے دل میں دیکھیں گے، اگر دل میں حسین ہے تو قبول ہے۔ دو چیزیں یاد رکھنا، دو چیزیں، ایک ہے تعریف، ایک ہے مذمت۔ میں اپنی طرفوں کوشش کرنا نویں تو نواں خطاب ہوئے، تسی بھی مہربانی کیتا کرو، وصول کیتا کرو۔ میں جڑا ایک باری بیان کراں دوجی باری کوشش کرنا نہ کراں تے ایک کوشش نہیں ہوندی تے پیچھے بڑا پسینہ کرنا پیندا۔ آئے میں تو صحیح پہ دسنا، میں بڑے بڑے پھنے خان تک ایک باری اب ڈیٹ دیں نہ آئے مجلس بڑی چنگی مجلس لگی، دوجی باری فون جاندے نا تو آدھے نے سی چکوا لاں۔ سمجھ آمدی پئی؟ تو جو بندہ کچھ دے آپ کا کام بنتا ہے وصول کرے۔ میں نے جتنا لالم اسے میں پڑھا ہے، یقین جب میں نے کسی جگہ اتنا نہیں پڑھا، اور میں کوشش کرتا ہوں الگ سے الگ مضمون ہو۔ دو چیزیں یاد رکھنا، ایک ہے تعریف، ایک ہے مذمت۔ تعریف ہوتی ہے کسی کی اچھائیاں بیان کرنی، اس کو تعریف کہتے ہیں۔ مذمت کہتے ہیں کسی کی برائیاں بیان کرنی۔ ایسے ہی ہے، اب میں کہاں چلا جاؤں، تعریف کو تولا کہتے ہیں۔ یار عربی ہے نا، عربی۔ تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ تولا۔ برائی کو کیا کہتے ہیں؟ تبرہ۔ ایسے ہی ہے نا۔ اب اللہ نے یہ تولا اور تبرہ دونوں کا اللہ نے سورہ حمد میں رکھ دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم تولا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تبرہ۔ شیعہ سننے کی بات تو نہیں ہے نا یار، اے جڑی سورہ فاتحہ میں پڑھی ہے شیعہ نے کہا رہی ہے، سنیہ نے کہا رہی ہے۔ خدا دا خوف کرو، انہاں چکرہ جو نکلو۔ ایک قرآن دی سورت میں پڑھی سورہ الحمد، تولا بھی ہے تبرہ بھی ہے، ایسے ہی ہے۔ اچھا اب ذرا دیکھنا، ایک ہوتا ہے بندہ کسی کی تعریف کرے، ایک ہوتا ہے خالق کسی کی تعریف کرے، ایک ہوتا ہے بندہ کسی کی برائی بیان کرے، ایک ہوتا ہے محمد کسی سے الگ ہو جائے۔ اس میں فرق نہیں ہے؟ فرق ہے نا۔ اب ذرا دیکھنا، پوری کائنات، پوری مخلوق جس کی حمد کرے اسے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ جس کی حمد کرے، اللہ جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ اچھا اب اگر کوئی بندہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھنے کے بعد اللہ نے جس کا جو مقام تھا وہ دے دیا، فلاں کا یہ مقام ہے، 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 تعریف کی نا اللہ نے اسی قرآن میں۔ اب جن کی مذمت بیان کی ہے، مذمت بیان ہونے کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اس کی تعریف ہو۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔
اب دیکھیں نا اللہ نے قرآن میں کہا تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ نے سورت بھیج دی، سورت کے بعد ابو لہب مرا نہیں، سورت کے بعد بھی زندہ رہا نا، زندہ رہا نا۔ بتائیں اللہ نے جب مذمت کی، اللہ کی مذمت کرنے کے بعد کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے یار ہمیں کیا ضرورت ہے ابو لہب کو چھیڑنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہو سکتا ہے ابو لہب نے کلمہ پڑھ لیا ہو۔ یار میں کچھ کہہ رہا ہوں، کچھ کہہ رہا ہوں یار، کچھ کہہ رہا ہوں، کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ کوئی مائی کا لال، کوئی مفتی، کوئی عالم دین، کوئی قاضی، کوئی مولانا صاحب، کوئی مولوی صاحب یہ کہہ سکتا ہے؟ میری طرف دیکھیں یار، اب توجہ فرمائے ذرا، کوئی مولوی کہہ سکتا ہے؟ میرے بعد پڑھیں گے ذاکر صاحب، برآمدگی یہ کرائیں گے، آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، بڑی مہربانی، اللہ انہیں سلامت رکھے، آباد رکھیں، ہمارے علاقے میں آئے، اللہ انہیں سلامت رکھے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا میری بات سنیں، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ابو لہب نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے اسے برا کہنے کی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو یہ مولانا صاحب کا خود بنایا ہوا قانون ہے، چونکہ اللہ نے مذمت بیان کر دی ہے، اللہ اس پہ ناراض ہے۔ اب اللہ ناراض ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ابو لہب بعد میں مسلمان ہو جائے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے اسے برا کہنے کی۔ اب میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے، اللہ کے لکھنے کے بعد کسی بندے کو اختیار نہیں کہ اسے کہے کہ یار ہو سکتا ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو۔ اب میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں مولویوں سے جو کہتے ہیں جی یزید نے بعد میں توبہ کر لی ہوگی، توجہ ہے، یزید نے بعد میں توبہ کر لی ہوگی، ہمیں کیا ضرورت ہے یزید کو برا کہنے کی؟ ہے نا مولوی آج کہہ رہی ہے نا۔ اب میں ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ۔ اللہ کہتا ہے جو جان بوجھ کے کسی ایک مومن کو قتل کر دے اس کی سزا جہنم، اس کی سزا جہنم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو جب اللہ یہ کہہ رہا ہے اس کی سزا جہنم، تو جب اس کی سزا ہی جہنم ہے تو تم اسے رضی اللہ کیوں کہہ رہے ہو؟ توجہ فرما رہے؟ اللہ نے کہا اس کی سزا جہنم ہے، اور اس کی سزا جہنم ہے۔ اچھا اب غیر المغضوب علیہم، اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہو چکا ہے، ہوگا نہیں، ہو چکا ہے، جن پر تو ناراض ہے ان کا رستہ ہمیں نہ دکھانا۔ حلالی بنو نماز میں آ کے کہتے ہو اللہ ان کا رستہ نہ دکھا جن پہ تیرا غضب نازل ہو چکا ہے۔ اب جس محمد کا کلمہ پڑھا ہے اسی محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے، اور کتاب بھی بھائیوں کی ہے، اہل سنت کی معتبر کتاب بخاری شریف ہے، جس کے اندر نبیوں کے نبی نے فرمایا فاطمہ کی ناراضگی پہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے، فاطمہ کی ناراضگی پر اللہ ناراض ہوتا ہے، فاطمہ کے غضبناک ہونے پر اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، رضی اللہ تو دعا ہے، اللہ ان پہ راضی ہو جا، اب جن پہ فاطمہ غضبناک ہو چکی ہے اس کے لیے دعا کیوں مانگتے ہیں؟ کو سمجھ آئی؟ فاطمہ کی
नाराजगी, अल्लाह की नाराजगी। जिसने फातिमा को राजी किया, उसने अल्लाह को राजी किया। फातिमा की रजा अल्लाह की रजा है, और फातिमा की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है, अल्लाह की नाराजगी है। मेरे भाइयों, खुदा की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं, कायनात में दरवाजे ही वो है जिस दरवाजे की अल्लाह ने कसम खाई है, दरवाजे की कसम। अब जरा इतना ख्याल में लाना, जमीर को गवाह बना के, जिनके दरवाजे अल्लाह की निगाह में कसमों के लायक हों, रहने वाले कैसे हों। जिनके दरवाजों की अल्लाह ने कसम खाई है, फरमाया मुझे उस दरवाजे की कसम, उस दरवाजे की कसम जिस दरवाजे के सामने फरिश्ते जो है माथे के बल उतरते हैं और माथे के बल सजदा होता है। तो फिर साबित हो गया ना, फरिश्ते रहते कहां हैं? सितारे कहां रहते हैं? सितारे रहते हैं आसमानों पर। ऐसे ही है, आसमानों पे जो रहे वो माथे के बल जिसके दरवाजे पे आए। तवज्जो फरमा रहे हैं? अच्छा, फिर देखें उस चौखट पे बैठा कौन था? जनाबे सुलेमान बैठे थे, जनाबे अबू जर बैठे, जनाबे मिकदाद बैठे, जनाबे अम्मार इब्ने यासर बैठे। आंखें बंद हैं, आंखें झुकी हुई हैं, आंखें झुका के चौखट बतूल पे ऐसे बैठे हैं जैसे कोई मांगने वाला होता है। लोग गुजरते थे, लोग गुजरते थे, लोग गुजरते थे, खुदा की कसम किसी को देखते ही नहीं थे, चूंकि उस चौखट पे बैठे थे जिस चौखट पे सितारे उतरते हैं। अब मैं फिर कह सकता हूं ना कि ये जो जिब्रील आया है, ये जिब्रील तो सैयदुल मलाइका है, ये तो मलाइका का सरदार है। मीकाईल भी फरिश्ता है, इसराफील भी फरिश्ता है। अब ये तीन फरिश्ते जब इस दरवाजे पे आए हैं तो आके क्या कहा? हम मस्कीन हैं, हम यतीम हैं, हम कैदी हैं। मैं इतना तो पूछ सकता हूं ना, कभी भी जनाबे सुलेमान और अबू जर ने कहा हो, या अलीम हमें इजाजत दे, हम अर्श पे चले जाएं, हम रोटी मांग के आए। इधर से उधर जाते हुए कभी किसी ने नहीं देखे, लेकिन उधर से इधर आते हुए कभी कहते हम मस्कीन हैं, कभी कहते यतीम हैं, कभी कहते कैदी। तो अगर वहां के रहने वाले इस दरवाजे पे आकर कहते हैं कि हम मस्कीन हैं, तो एक कानून तो मिला ना कि ये दरवाजा, ये चौखट, ये दरवाजा, ये अर्शे खुदा से अफजल है, अर्शे खुदा से अफजल है। अफजल क्यों है? कि वहां के रहने वाले यहां पे अपना औहदा नहीं बताते। फरिश्ते इज्जत वाले हैं, फरिश्ते मुअज़्ज़ज़ हैं, फरिश्ते इज्जत वाले हैं, क्योंकि यही फरिश्ते जब इब्राहीम के घर में आए तो अल्लाह कहते हैं हल अता का हदीसो ज़ैफ़ इब्राहीम अल मुकरमी। अल्लाह कहता है ए मेरे हबीब, इस उम्मत को वो इब्राहीम की कहानी सुनाना कि जब हमने इब्राहीम के घर में इज्जत वाले फरिश्ते भेजे। अल्लाह कहता है ना, तो फरिश्तों को क्या अल्लाह ने कहा? इज्जत वाले। ये इब्राहीम के घर में जाए, इज्जत वाले हैं। दरवाजे बतूल पे आए, दरवाजे बतूल पे आके क्या कहते हैं? मस्कीन है, यतीम है, खाना चाहिए। ये खाना ही क्यों मांगा? वो तो खाते ही नहीं। जनाबे इब्राहीम ने इतना बड़ा बछड़ा जो है, अहले सुन्नत ने लिखा है, कससुल अंबिया के अंदर अहले सुन्नत ने लिखा है, सफ़ा नंबर 82 है, जाकर पढ़ लेना। कससुल अंबिया के अंदर अहले सुन्नत ने लिखा है कि बछड़ा था, जनाब इब्राहीम ने जल्दी जल्दी ज़बह करवाया। ज़बह करवाने के बाद गोश्त वगैरह बना के सारा कुछ पूरी दावत का एहतमाम करके आगे रखा, कहा खाओ। उन्होंने कहा हम नहीं खाते। मुझे सर पे कुरान रख के बताओ, इब्राहीम जानते थे ये कौन है? इब्राहीम जानते थे ये कौन है? वो थे फरिश्ते। इब्राहीम नहीं पहचाने,
ابراہیم نے نہیں پہچان. ابراہیم عام بندہ نہیں، جد الانبیاء ہے، شیخ الانبیاء ہے. ارے جد الانبیاء خلیل اللہ ہو کر فرشتے آئے اور جناب ابراہیم نے پہچانا نہیں، اور یہی فرشتے رب کائنات کی قسم جب دروازہ بطول پہ آتے ہیں تو آگے کہتے ہیں ہم مسکین ہیں. ہم مسکین ہیں، ہم یتیم ہیں، ہم قیدی ہیں، کھانا دو. کھانے کی ضرورت تھی؟ مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کوئی پیشہ ور مانگت نہیں تھے. مکی اور مدینے کے پیشہ ور مانگت نہیں تھے. اس کا مقصد ہے کہ وہ فرشی نہیں تھے، وہ فرشی نہیں تھے، عرشی تھے نا. بھیجا کس نے؟ اللہ نے بھیجا ہے. کہاں پہ بھیجا ہے؟ در بطول پہ بھیجا ہے، دروازہ بطول پہ بھیجا ہے. یہ اللہ نے بھیجا کیوں؟ اور دروازہ بطول پہ جب بھیجا تو کیا کہا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ لفظ کہے ہے نا، یہ کون کہہ رہا تھا کہ جا کے یہ کہنا؟ یہ اللہ نے کہا جبریل کو جا کے یہ کہنا، جا کے یہ کہنا، جا کے یہ کہنا، کھانا دو، کھانا دو، ہم مسکین ہیں. یہی تو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ کائنات کے اندر اصلی رازق میں ہوں، لیکن رزق اسے دیتا ہوں دروازہ آل محمد سے جو مانگ. آل محمد کے بغیر اللہ نہیں دیتا. آل محمد کے وسیلے کے بغیر اللہ رزق نہیں دیتا. اچھا پھر دیکھیں اسی گھر میں رہنے والی ایک بی بی ہے جو کنیز ہے، جناب سیدہ کی جو کنیز ہے، اسی گھر میں رہنے والی جناب سیدہ کی کنیز، نام ہے اس کا جناب فضہ. فضہ نام ہے. وہی دروازے پہ آئی اور اسی فضہ کو جناب جبریل نے جب کہا تو جناب فضہ نے روٹیاں دی. جب روٹیاں لے لی اس کے بعد جناب فضہ کو جبریل نے کیا کہا؟ قد شکرت لکم، تمہارا شکریہ. اب میں کیا کروں؟ یہ قرآن ہے. آگے سے فضہ نے سوچا نہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ کی عزت کی قسم نہ تیرے شکریہ کی ضرورت ہے نہ تیری جزا کی ضرورت ہے. ہم نے تجھے روٹیاں وجہ اللہ کے صدقے میں دی. تو وجہ اللہ ہے، کوئی تو وجہ اللہ ہے. اللہ کا چہرہ نہیں، اللہ کا تو اپنا چہرہ ہے ہی نہیں. کوئی بندہ اگر کہ اللہ کا جسم ہے، میں اس سے بحث نہیں کرتا، اس کا اللہ ہوگا. اب اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا ہمارا اللہ نہیں. اگر کوئی کہتا ہے اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ ہاتھ رکھتا ہے، اللہ جسم سمیت ہے، اس کا ہوگا. ہمارا نہیں ہے. اللہ نظر بھی نہیں آتا اور اللہ نظر آئے گا بھی نہیں. خدا کی قسم یہ دھوکے میں رکھا گیا ہے، دھوکے میں تمہیں رکھا گیا ہے. کیا اللہ تمہیں بتانے آیا ہے کہ نماز فجر کی 2 رکعت ہے ایسے پڑھو؟ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. سجدہ اللہ کے سوا حرام ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں. تو جب اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں تو کیا تمہیں آ کے بتانے آیا ہے کہ سجدہ ایسے کرو؟ آیا ہے تمہارے پاس؟ تو جو اللہ تمہیں بتانے کے لیے نہیں آیا کہ عبادت ایسی کرو، عبادت بھی تمہیں محمد و آل محمد نے بتائی. کل قیامت کے دن بھی چہرہ محمد و آل محمد کا نظر آئے گا. توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ مسلمان خدا کی قسم جناب سیدہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی
جس کے احترام میں نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ احترام میں کھڑے ہوتے تھے نا، امت کو بتا رہے تھے کہ یہ میری بیٹی فاطمہ وہ ہے جس کے احترام میں محمد کھڑا ہو رہا ہوں۔ پھر احترام میں کھڑے ہونے کے بعد ہر روز نماز فجر کے بعد، یہ روایت ہے اہل سنت کی در منصور تفسیر ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے کہ ہر روز نماز فجر کے بعد رسول کونین رحمت اللہ عالمین دروازے بطول پہ جا کے دستک نہیں دیتے تھے۔ اس میں ایک بڑا راز ہے کہ نبیوں کے نبی جا کے دستک بھی دے سکتے تھے۔ بیٹی کا دروازہ ہے، نبی باپ ہیں، باپ افضل ہوتا ہے، دروازے پہ دستک دے سکتے ہیں، لیکن کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا کہ دستک دی ہو۔ بس یا کہ کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پہ مجھ محمد کا سلام۔ یہ رسول سلام کرتے تھے، دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے۔ مسلمان تو نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے نا، تنہائی میں بیٹھ کے اتنا ضرور سوچنا، جو رسول بطول کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا تھا کیونکہ احترام بطول ہے، احترام بطول میں دستک رسول نہیں دیتا تھا، اس وقت رسول اللہ کی قبر میں حالت کیا ہوگی جب مسلمان اسی دروازے پر لکڑیاں لے کر آئے ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مسلمان اتنا خیال کر، تنہائی میں بیٹھ کے، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، جو رسول اپنی بیٹی کے دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے، احترام میں جو لوگ لکڑیاں لے کے آئے تھے، رسول اللہ پہ کیا گزری ہوگی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا نا، رسول اللہ آئے، سلام کیا نا، دروازہ کھولا، دروازہ جب کھولا نا تو جناب فضہ آئی۔ جناب فضہ نے دیکھا، یا رسول اللہ آپ آئے، یا رسول اللہ اندر آ جائیں۔ نبیوں کے نبی نے فرمایا جب تک بطول اجازت نہ دے۔ مسلمان تو نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے نا، تجھے رسول اللہ کی عزت کا واسطہ، رسول اللہ فرما رہے ہیں جب تک بطول اجازت نہ دے میں اندر نہیں آ سکتا۔ یا رسول اللہ پھر بطول آرام کر رہی ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ کہا اگر واپس چلا جاؤں نا وہ ناراض ہوتا ہے۔ کھڑا رہا تیرا رسول، اب واپس بھی نہیں جا رہے، اندر بھی نہیں آ رہے۔ کافی دیر کے بعد جب رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ بیدار ہوئی نا تو جناب فضہ نے دوڑتے ہوئے کہا آج غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کتنی دیر ہوگی تیرا بابا دروازے پہ کھڑا ہے، پسینے کے قطرے گر رہے۔ مسلمان یہ وہی پسینے کے قطرے ہیں نا جن قطروں سے اللہ نے نبیوں کو بنایا ہے۔ پسینے کے قطرے گرتے رہے، جو ہی زہرا نے سنا نا اپنی چادر تطہیر لی اور دوڑتی ہوئی بابا کے پاس آئی۔ بابا کے پاس آ کے کہتی بابا بھلا کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ آپ اندر آ جاتے، رو کے کہتے زہرا میں کیسے آتوں، تیری اجازت کے بغیر میں کیسے آتا؟ اتنا کہنا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمان، رسول اللہ تو زہرا کی اجازت کے بغیر دروازے پہ دستک بھی نہیں دیتے تھے، تو کیسا مسلمان ہے؟ اسی محمد رسول اللہ کے بعد محمد کی بیٹی کے دروازے پہ لکڑیاں لے کے چلا گیا۔ مسلمان دیکھ، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس دروازہ بطول جس کی قسمیں اللہ نے کھائی ہے، آج بھی اگر کوئی اس دروازے کا احترام کرتا ہے فرشتے اس کے لیے سلام بھیجتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا